اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں آپ نے عبدالستار عیدھی صاحب کی بڑی فکر انگیز گفتگو سنی۔ سیدھے آدمی ہیں، بہت سچے ہیں، کھری بات کرتے ہیں اور عمر کے اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں مصلحت پسندی، مصلحت کوشی، لگی لپٹی رکھنے کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بزرگ ویسے بھی کسی بھی گھر کے لیے ایک نعمت ہوتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں عبدالستار ایسے جیسے بزرگ نعمت ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہمیں عیدھی صاحب ملے ہوئے ہیں۔ لوگ ناز کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کاپر ہے، کول ہے، منرلز ہیں۔ الحمدللہ، یقیناً تھر کول ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس اعلیٰ کوالٹی کا کاپر ہے جس میں سونے کے ذرات ہیں، ہمارے پاس ماربل ہے، ہمارے پاس پاکستان ہے، ہمارے پاس ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ ان سب سے بڑھ کر اگر کبھی آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کو اپنے وطن میں، اپنے ملک میں کس بات پر سب سے زیادہ ناز ہے، پہاڑ، دریا، سمندر، جنگلات، میں کہوں گا کہ ہمارے پاس عبدالستار عیدھی ہیں۔ عیدھی کسی کے پاس نہیں، عیدھی ہمارے پاس ہے۔ عبدالستار عیدھی صاحب کی گفتگو کسی بھی ایسے فرد کے لیے، ایسے شخص کے لیے جو تھوڑی دیر کے لیے امید کا دامن چھوڑنے پر تیار ہو جاتا ہے، اسے شاید غیرت دلاتی ہے، اسے توانائی فراہم کرتی ہے، اسے طاقت دیتی ہے۔ اپنا کام کرتے رہو، زمانے کی طرف مت دیکھو، زمانے کے گرداب میں مت پھنس جاؤ۔ جس کام کے لیے تمہیں مقرر کیا ہے، بھیجا ہے، اپنا کام کرتے رہو۔ لوگ تو کہتے رہیں گے، لوگوں کا تو کام ہی کہنا ہے، بس آپ اپنا کام کیے جائیں۔ تو میں نے یہ سوچا ناظرین کہ عبدالستار عیدھی صاحب کی گفتگو کے بعد کچھ ہم نے باتیں الگ سے بھی کی تھی، اور وہ ان سے نہیں کی تھی بلکہ اس ادارے میں کام کرنے والی خواتین، یعنی اپنا گھر کی وہ عورتیں جو معصوم بچوں کو پال رہی ہیں، وہ گفتگو ہم آپ کو سنوائیں۔ ان بچوں سے آپ کو ملوائیں کہ جو جھولوں میں جن کو ڈال دیا جاتا ہے اور پھر امی ابو یعنی بلقیس آپا اور عیدھی صاحب ان کو پالتے ہیں، ان کو پروان چڑھاتے ہیں۔ وہیں اسکول بھی ہے، وہیں ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، تو ان بچوں سے آپ کو ملواتے ہیں۔ تو آج ہم عیدھی سینٹر میں نصب ان جھولوں اور ان گہواروں کا رخ کرتے ہیں جہاں لوگ اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے ان ننھی جانوں کو چھوڑ جاتے ہیں جن کا نہ کوئی جرم ہوتا ہے اور نہ قصور، مگر تمام عمر یہ نہ کرتا گناہ کی سزا بھگتتے ہیں۔ جرم تو یقیناً کسی زانی اور زانیہ کا ہوتا ہے جو خود تو زمانے کی لعنت اور ملامت سے بچ جاتے ہیں، مگر ان معصوموں کو تمام عمر ان کے گناہوں کی صلیب پر لٹکنا پڑتا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ قرآن و سنت سے بے بہرا بعض لوگ تمام عمر ان بچوں کو ان کا ماضی یاد دلا کر تضحیک اور تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں۔ بعض کم ظرف تو ایسے بچوں کو ناجائز نطفہ حرام اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حرامی تک کہنے سے دریغ نہیں کرتے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حرام صرف وہ ہے جسے اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ ایسا بچہ تو شفقت اور محبت کا مستحق ہے، یہ بے شک اپنی ماں کے نام سے منسوب کیا جائے گا، مگر اس کے ساتھ کم از کم وہ برتاؤ تو کرے جو کسی یتیم اور مسکین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کا کیا قصور ہے؟ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو پردہ پوشی پسند فرماتا ہے، وہ تو اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ وہ سب کے گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اور ہم سب نے ناظرین کرام نہ جانے کتنے گناہ ایسے کیے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارے رب کی شان ہے کہ وہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ سوچیے اگر وہ ہمیں بے نقاب کر دے تو ہم کہاں منہ چھپائیں گے؟ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے۔
کہاں جا کے منہ چھپائیں گے, کہاں چھپیں گے؟ جہاں تک بھاگیں گے اسی کی سلطنت ہے, جہاں چھپنا چاہیں گے اسی کا کونا ہے, کہاں چھپیں گے؟ متفق علیہ حدیث ہے ناظرین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا, اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا. اور اس کے باوجود اگر کوئی انسان, کوئی شخص, کوئی فرد ایسے بچوں کو برے ناموں سے پکار کر انہیں اذیت دیتا ہے تو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے جامع ترمذی کی یہ حدیث ہی کافی ہے, جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو اذیت نہ دو, ان کو آر نہ دلاؤ, ان کے عیوب نہ ڈھونڈو, اس لیے کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو تلاش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو رسوا کرے گا, چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہی چھپ کر کیوں نہ بیٹھ جائے. تو آئیے پھر آج اپنا گھر چلتے ہیں. گزشتہ پروگرام میں ہم نے عیدی صاحب سے گفتگو کی تھی, آج اپنا گھر چل کے دیکھتے ہیں ان معصوم, ان پیارے پیارے بچوں کو جو گہواروں میں کوئی منہ میں انگوٹھا لیے لیٹا ہوا ہے, کوئی اپنے اسٹف ٹوائے کے ساتھ چمٹا ہوا سو رہا ہے, کوئی شاید انتظار کر رہا ہے کہ یہاں مستعار لی ہوئی ماں کب اسے دودھ پلائے گی. یہ بچے وہاں پر خوش ہیں, مگر ان بچوں کے پاس چلتے ہیں اور میں خاص طور پر آپ کو کچھ ایسی باتیں بھی یاد دلانے کی کوشش کروں گا, خاص طور پر اپنی ان بہنوں سے مخاطب ہوں, ان ماؤں سے مخاطب ہوں. خواتین عالم اور عالم زیادہ شوق سے دیکھتی ہیں, تو ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اب تو مائیں پیمپرز ہی پہناتی ہیں بچوں کو, لیکن آپ کو عیدی سینٹر میں, اپنا گھر میں وہ پوتڑے بھی نظر آئیں گے جنہیں اب آپ بھول چکی ہیں. پوتڑے ماں کو احساس ذمہ داری دلاتے تھے, یاد, ماں کا رات بھر اٹھنا, بچے کو چیک کرنا. اب مائیں ایسا نہیں کرتی, اب تو پیمپر پہنایا اور خود بھی سو گئیں. تو دیکھیے کہ وہاں کس طرح سے ان بچوں کو رکھا جا رہا ہے.